ایران میں یہودی موجود تھے۔ پھر بخت نصر نے جب ان کو گرفتار کر کے لے گیا تھا تقریباً 1 صدی کے لیے، 70-80 سال کے لیے، تو یہ اس وقت وہاں تھے، یہ اس وقت ایران میں تھے، انہی کی نسلیں، انہی کی اولادیں آگے چل رہی تھیں۔ لیکن معاویہ اللہ کے حکم سے ان کے سامنے کھڑا، ان کے منہ سے ہاتھ ڈال کر جو نوالا ان کے اندر چلا گیا تھا چھین کر واپس پا لیا۔ اس لیے آج تک افسوس ہے، بنو امیہ کو یہ گالیاں دیتے ہیں، بنو امیہ کا کوئی قصور نہیں تھا۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہمارا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر الحاد کیسے آیا، اسلام کے اندر یہ الحاد کیسے آ گیا، اس کی کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو مدینہ میں یہودی رہتے تھے اور عرب رہتے تھے، بہت سارے عرب مسلمان ہو گئے، اور انہی دنوں عبداللہ بن سبا اپنی قوم کے درمیان عربوں کے ہاں بڑا پاپولر تھا، انہوں نے اپنا اس کو سردار مان لیا تھا اور تاج پوشی کے لیے دن بھی مقرر کر لیے تھے۔ لیکن انہی دنوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ آ گئے تو لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا اپنا سردار، اور سارے قبائل آپ کے اوپر متفق ہو گئے، اور اس کو بڑا غصہ آیا اس بات کے اوپر کہ مدینہ کا، یثرب کا بڑا میں بننے والا تھا، اللہ کے رسول کیوں آ گئے، آپ سے بغض، حسد، نفرت کرنے لگا، چالیں چلنے لگا۔ ظاہری طور پر کچھ کر نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ سارے عرب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، سارے قبیلے۔ یہودی جو تھے وہ اوس اور خزرج کے جو قبیلے تھے عرب کے، اوس اور خزرج، ان کو ہمیشہ آپس میں لڑاتے رہتے تھے، چالیں چلتے رہتے تھے تاکہ یہ لڑتے رہیں اور کمزور ہوتے رہیں، اور ان سے سود کے کاروبار کر کے تو ہمیشہ ان کو کمزور کرتے رہتے تھے۔ تو اور ان کو بڑا حقیر جانتے تھے، اپنے آپ کو بڑا مقدس اور اعلیٰ سمجھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ جو سود کے معاملات تھے ختم ہو گئے، اوس اور خزرج مسلمان ہو گئے، بھائی بھائی بن گئے، یہ لڑائیاں جھگڑے ختم ہو گئے۔ اب یہ چالیں پھر بھی چلتے رہتے تھے لیکن ان کی چالیں کامیاب نہیں ہوتی تھیں، حالانکہ یہ خود ایک رسول کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ وہ جس آخری رسول آئے گا وہ اس علاقے میں آئے گا جہاں کھجوریں بہت ہوں گی، اور یہ مختلف جگہوں سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تھے اس رسول کا انتظار کر کے کہ وہ آئے گا، ہم اس پر ایمان لائیں گے اور دنیا پر غلبہ حاصل کریں گے۔ جب اللہ کے رسول آئے تو صفیہ بنت حوئی ان کا باپ جو تھا اور بہت سارے ساتھی علماء گئے کہ جا کر دیکھیں کیا یہ واقعی اللہ کا رسول ہے، کیا یہ واقعی اللہ کا رسول ہے کہ نہیں۔ آ کر دیکھا، صبح سے شام تک چیک کرتے رہے، جب واپس گھر پہنچے تو چہرے اترے ہوئے تھے، پریشان تھے۔ یہ صفیہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دوڑتی ہوئی اپنے باپ کے پاس گئی، جسے چھوٹے بچے دوڑ کر باپ کے پاس جاتے ہیں، باہر سے آتا تو اس نے زور سے تھپڑ مارا۔ یہ کہتی ہیں کہ مجھے ایسے لگا کہ جو یہ میرے باپ نے مجھے تھپڑ مارا ہے کوئی بڑا حادثہ ہو گیا ہے، ورنہ میرا باپ مجھے تھپڑ نہیں مارتا۔ پھر کہتے ہیں سارے بیٹھ گئے، کافی دیر سب کے چہرے نیچے تھے، پھر ایک نے چہرہ اوپر کیا اور کہا ہوا کیا واقعی یہ وہی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے؟ اس نے کہا ہاں وہی ہے، ساری علامتیں، ساری نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ تو پھر اس نے کہا کہ کیا کرنا ہے؟ اتؤمنوا بہ، کہ ایمان لانا ہے، کیا کرنا ہے؟ کہا نہیں، نخالفہ ما دمنا حیا، جب تک ہم زندہ ہیں اس کی مخالفت کریں گے۔ یعنی ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اللہ کے رسول ہیں، وہ آخری رسول جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں آ گئے ہیں، لیکن ایمان نہیں لائے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم،
یہ اللہ کے رسول کو ایسے جانتے تھے جیسے اپنی اولادوں کو جانتے ہیں، لیکن اس حسد کی وجہ سے کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کیوں آ گئے، عربوں سے کیوں آ گئے، بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آئے، اس حسد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے رسول نہیں مانا۔ تو پھر اس کے بعد اب ان کا کوئی بس میں کچھ نہیں تھا سوائے اس کے کہ اسلام لے آئیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ ظاہری طور پر اسلام لے آئے، اور پھر اندر سے اسلام کے خلاف سازشیں چلتے رہتے تھے، کبھی کس طریقے سے، کبھی احد میں، کبھی بدر میں، کبھی دوسرے جنگوں پہ اب پیچھے ہٹ جاتے، دھوکہ دیتے، کوئی کچھ کرتا۔ قرآن نے سارا ان کا ذکر کیا ہے، حدیثوں میں موجود ہے، کتب تاریخ میں موجود ہے، حتیٰ کہ اماں عائشہ صدیقہ پر انہوں نے تہمت لگائی۔ ہر جو ان کے بس میں ہوتا تھا منافقین کا وہ یہ کرتے تھے۔ تو قرآن نے ان کا نام منافقین رکھا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جانے لگے، اور آپ نے فرمایا تھا اخرج الیہود عن جزیرۃ العرب، کہ یہود کو جزیرۃ العرب سے نکالو، اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکالا بھی، لیکن یہ اپنی چالیں چلتے تھے اور مسلمان بن گئے تھے۔ اندرونی طور پر منافق تھے، یہودی تھے، لیکن ظاہری طور پر کیا کرتے تھے، مسلمان بن گئے، اور جو نہیں بنے وہ یہ ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ چالیں چلتے رہے مختلف انداز میں، مختلف طریقوں سے یہ چلتے رہے، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران فتح ہو گیا۔ اور ایران میں جو دولہ ساسانیہ تھی، تو یہ قیصر و کسریٰ جو ہے، یہ سلیمان علیہ السلام کے بعد جب ان میں آپس میں اختلاف ہو گیا تھا، تو وہ مملکت دو حصوں میں بٹ گئی تھی، ایک دولت اسرائیل اور ایک دولت یہودا، یعنی دو، یعنی جیسے پاکستان اور انڈیا بن گئے، پہلے ایک ہی ملک تھا، اسی طرح وہ ایک ملک دو ملک بن گئے، ایک یہودی یہوذا کا اور دوسرا کیا ہے، اسرائیل کا۔ تو جب یہوذا گر گیا، وہ حکومت ختم ہو گئی، ایک قوم نے حملہ کر کے ان کو ختم کر دیا۔ وہ کہاں گئے؟ کہتے ہیں کہ 70 سے 80% وہ لوگ دوبارہ ایران میں آ گئے تھے۔ یہودی وہاں موجود تھے ایران میں، بہت پہلے سے ایران میں یہودی موجود تھے۔ پھر بخت نصر نے جب ان کو گرفتار کر کے لے گیا تھا، تقریباً 1 صدی کے لیے، 70-80 سال کے لیے، تو یہ اس وقت وہاں تھے، یہ اس وقت ایران میں تھے، انہی کی نسلیں، انہی کی اولادیں آگے چل رہی تھیں۔ قیصر و کسریٰ جو بڑے دو ملک تھے، کسریٰ جو ہے یہ ایران تھا، قیصر جو روم تھا، تو وہ بھی یہودی، یہ بھی یہودی، ان کی آپس میں رشتہ داریاں تھیں، تعلق تھے، بڑے رشتے تھے ان کے آپس میں، یہ ایک تاریخ اس پر گواہ ہے۔ اور جب ایران فتح ہوا تو وہ بھی جب ان کے لڑنے کی طاقت ختم ہو گئی، تو کچھ لوگ تو مسلمان ہو گئے، لیکن کچھ اندر سے اسی طرح یہودی کے یہودی اور اسی طرح منافق بن کر اندر آ گئے۔ اب وہ بھی چالیں چلتے رہے یہاں تک کہ ان کی چالوں کی وجہ سے بہت کچھ خراب ہوا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ایک ایرانی نے۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع میں تو حکومت صحیح رہی، لیکن بعد میں ایک آدمی عبداللہ ابن سبا نامی مسلمان ہوا، صنعاء کا رہنے والا تھا، یمن کا، یہودی تھا، اور پھر وہ کیا ہوا، مسلمان ہوا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ مسلمان ہوتے ہوئے یہ ایک نعرہ چھوڑا کہ خلیفہ عثمان کیوں بنا ہے، یہ تو بنو امیہ سے ہے، اور حق علی کا تھا وہ بنو ہاشم سے ہے، بنو ہاشم بنو امیہ سے افضل ہیں، بنو ہاشم بنو امیہ سے افضل ہیں، ان کا حق ہے، علی کا حق تھا، عثمان کا حق نہیں، علی افضل ہے۔ اور پھر شروع میں تو یہی کہا، بعد میں کہا کہ علی افضل ہے عمر سے، ابو بکر سے، یہاں تک کہ کہہ دیا کہ اللہ نے وحی جو ہے وہ علی کی طرف بھیجی تھی، لیکن جبریل کو غلطی لگی، محمد کی طرف لے گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہ بنا لیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا، تو یہ ایک فرقہ بن گیا تھا، اس نے اپنی جماعت تیار کر لی، اور اسی نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازشیں کر کے ان کو قتل کرایا تھا، اسی نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازشیں کر کے آپ کو قتل کرا دیا۔ پھر اسی کی وجہ سے جنگ جمل ہوئی،
جنگ جمل جس میں طلحہ و زبیر شہید ہو گئے، اور پھر اسی طرح اس کے بعد جنگ صفین ہوئی، ہزاروں مسلمان کٹے، یہی فیہ باغیہ تھی۔ اسی فیہ باغیہ نے کس کو قتل کیا؟ عمار بن یاسر کو۔ اسی نے کس کو قتل کیا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا۔ مسلمانوں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا۔ یہی فیہ باغیہ جو ایرانی اور یہودی اور مدینہ کے رہنے والے یہودی، سارے یہودی اندر اندر سے آپس میں مل گئے، ایک فیہ باغیہ بنی، ایک جماعت بنی جو مسلمانوں کے درمیان قتل عام کراتی تھی، فساد کراتی تھی۔ اور جب یہ عبداللہ سے بن سبا آیا تو اس نے ایک آواز اٹھائی تھی کہ صحابہ سارے مرتد ہیں، سارے کافر ہیں۔ صحابہ جب کافر ہو گئے، کہا قرآن 10 سپارے بکری کھا گئی، اور قرآن کی اپنی مرضی سے تشریحاں۔ اب وہ قرآن کی اپنی مرضی اس کو بھی گم کرنا تھا تاکہ یہ وحی بھی ختم ہو جائے اور مسلمانوں کا عربوں کا کوئی حق نہ رہے وحی کے اوپر۔ اور چونکہ یہ وحی صحابہ کے ذریعے آئی تو صحابہ کی تکفیر کریں، سند کا شروع کا حصہ ہی جب ضعیف ہو گیا تو سب ختم۔ اور یہ نعرہ لے کر وہ ایک فوج تیار کر کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ ان کے مقابلے میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، بنو امیہ، وہ زمانے جاہلیت سے بھی سیاستدان تھے، بڑے سمجھدار تھے۔ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوراً بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برقرار رکھا۔ یعنی ابو بکر کے زمانے میں سے آپ شام کے گورنر بن گئے تھے، پہلے صرف دمشق کے تھے، بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے شام کا بنا دیا، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نے بھی بنا دیا، پر رہے۔ لوگ آ کے تذکرہ کرتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ آپ جو ہے وہ کسی کو بھی گورنر بناتے ہیں، 5-6 مہینے کے بعد معزول کر دیتے ہیں، لیکن معاویہ اتنے زمانے سے گورنر ہے، آپ اس کو معزول نہیں کرتے۔ تو آپ نے فرمایا انہ مصلح و مصلح لا یغیر، یہ تو مصلح ہے، اصلاح کرنے والا ہے، یہ بڑی خوبیوں کا مالک ہے، اس کو کیسے ہٹا دیں۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ تذکرون دیاء قیصر و کسریٰ و فیکم معاویہ، تم قیصر و کسریٰ کی ذہانت کے تذکرے کرتے ہو حالانکہ تمہارے درمیان معاویہ موجود ہے۔ یعنی معاویہ کے ہوتے ہوئے قیصر و کسریٰ کی ذہانت کا تذکرہ تمہیں زیب نہیں دیتا۔ عبداللہ بن عمر و عبداللہ بن عباس، ان کا مشہور ان کی روایات ان سے موجود ہیں، ان کے اقوال، وہ کہا کرتے تھے کہ پوری اسلامی دنیا میں ہسٹری میں معاویہ سے بڑا حاکم پیدا ہی نہیں ہوا، ان سے بڑا کوئی سیاستدان، کوئی حکمران کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ تو کہنے والے نے کہا ولا عمر، کہا عمر بھی نہیں تھا، عمر بھی نہیں تھا۔ ہاں عمر اپنی درجے کے لحاظ سے، فضیلت کے لحاظ سے، صحابیت کی وجہ سے وہ افضل تھے، لیکن جہاں تک سیادت اور قیادت کا تعلق ہے تو معاویہ کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ قتادہ اور بے شمار تابعین، تبع تابعین تذکرہ کرتے ہیں کہ معاویہ کی حکومت کو وہ اپنے زمانے کا مہدی تھا، یعنی آنے والی دنیا مہدی تھا۔ اس نے ساری دنیا پر حملے کیے، چاروں طرف جہاد تھا۔ 20 سالہ دور حکومت میں کبھی بھی ایک چیز، کبھی مسلمانوں کا آپس میں اختلاف نہیں ہوا، کافروں سے لڑتے رہے۔ اور جب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنا خلیفہ بنایا تھا، اگر وہ مسلمان نہ ہوتے، ظالم ہوتے، باغی ہوتے، تو باغیوں سے تو لڑنے کا حکم ہے اسلام میں کہ ان سے قتال کرو، ان کو حکمت دینے کا نہیں کہا تھا۔ کوئی باغی اٹھے، کہا اس کو قتل کرو، اسلام یہ کہتا ہے فقتلوہ کائنا من کان، اس کو قتل کرو جو بھی ہے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مدبر آدمی وہ معاویہ کو پوری سلطنت دے دیتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے آدمی تھے۔ تو پھر انہوں نے اس فیہ باغیہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اصل میں معاویہ علی کے مقابلے میں نہیں کھڑے ہوئے تھے، اس فیہ باغیہ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے جو اندر سے سازشیں کر کے اسلام کو ختم کرنا چاہتی تھی، قرآن کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ جو یہ سب فتنے کرا رہی ہے وہ فیہ باغی، اگر اس کے سامنے نام کھڑے ہوئے تو مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک ضرب المثال بنی ہوئی ہے، کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر معاویہ نہ ہوتا آج سنیت کا کوئی وجود نہ ہوتا۔ اور دوسری مثال یہ بھی ہے اسی طرح کہ اگر ایک معاویہ اور آ جاتا
تو آج رافضیت کا کوئی وجود نہ ہوتا، رافضیت کا کوئی وجود نہ ہوتا۔ جب انہوں نے سارا ماحول تیار کر لیا قرآن کو ختم کرنے کا، بکری کھانی شروع ہو گئی تھی، 10 سپارے تو بکری نے کھا لیے تھے، پھر 15 کھاتے، 20 ختم ہو جاتا، جیسے انجیل غائب، اور پھر اس کے بعد علی کو الہ بناتے، سلسلہ شروع ہو چکا تھا، علی کو الہ بناتے، اور اسی طرح سے جو پھر تماشے کرتے وہ ہوتے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدے رکھے۔ لیکن معاویہ اللہ کے حکم سے ان کے سامنے کھڑا، ان کے منہ سے ہاتھ ڈال کر جو نوالا ان کے اندر چلا گیا تھا چھین کر واپس پا لیا۔ اس لیے آج تک افسوس ہے، بنو امیہ کو یہ گالیاں دیتے ہیں۔ بنو امیہ کا اور کوئی قصور نہیں تھا، وہ من مانی جو بولس نے کی تھی اس کے ساتھ، عیسائیت کے ساتھ، کہ عیسائی بن کر، یہ ان کا پرانا طریقہ ہے، یہودی عیسائی بن کر انجیل کو غائب کیا، 4 اناجیل لے آئے اور اس میں اپنی مرضی کے عقیدے ڈالے، حتیٰ کہ ان کا وجود ہی ختم کر دیا۔ اسی طرح وہ مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی کرنا چاہتے تھے کہ وہ مسلمان بن کر منافقین بن کر قرآن کو ختم کریں۔ حدیثیں تو عام مشہور ہے کہ خبر آحاد حجت ہی نہیں ہے، حدیثیں تو ویسے ہی ادھر چلی گئی، قرآن کو اب اس کی بکری کھانی شروع ہو گئی تھی، یہاں بھی اسی طرح یہ بھی ختم ہو جاتا۔ تو اس طرح ان کے سامنے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جن کو آج تک افسوس ہے کہ یہ کیوں نہ ہو سکا۔ اب اس کے بعد یہ نہیں کہ یہ چپ کر کے بیٹھ گئے، پھر لگے رہے سازشیں۔ بنو امیہ کی حکومت کو بھی آخر گرانے والے یہی لوگ ہیں، پھر کبھی تفصیل سے بتاؤں گا۔ اور عباسی حکومت کا خاتمہ بھی انہوں نے کیا، عثمانی حکومت کا بھی خاتمہ انہوں نے کیا۔ آپ اگر تاریخ پڑھیں تو حیران ہے، بر صغیر سے دولت مغلیہ انہی کے ہاتھوں سے گری، پاکستان کا بیڑا غرق انہی کے ہاتھوں سے ہو رہا ہے۔ جب ضیاء الحق نے یہ چکلوں پہ پابندی لگائی، ہیرا منڈیوں پر جہاں بدکاریاں ہوتی، تو یہ سارے میدان میں آ گئے، کہتے ہیں ہمارا سارا دھندا تو یہیں سے چلتا ہے، ہمارا سارا دھندا تو یہیں سے چلتا ہے، یہ سارا یہی چلا رہے ہیں، پورے کراچی کو کیا کیا ہوا ہے، پورے ملک کا کیا بنا ہوا ہے۔ تو ان کا بھی مقصد کیا ہے کہ اسلام کو ختم کرنا اور اس کی جگہ سنیوں کو اسلام سے نکالنا، بے دین کرنا۔ تو جب مسلمانوں سے قرآن اور صحیح حدیث نکل جائے گا، پھر ان کو جو مرضی لے جاؤ۔ آج دنیا جو اتنی دہریت کی طرف جا رہی ہے، اگر یہ اسلام کی طرف آ جائیں تو بات کہاں پہنچتی۔ جیسے عیسائیت کا آہستہ آہستہ بیڑا غرق ہوا، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پہلے عیسائیوں میں عورتیں برقعے پہنتی تھی، ٹوپیاں پہنتی تھی، پردے دار ہوتی تھی، لیکن یہ لبرلزم ان یہودیوں نے اس کو ختم کر دیا۔ اصل مسلمانوں کے جو دولت مند علاقے، وہاں سے اب نکاح شکا ضرورت نہیں، وہی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ چل رہا ہے، وہی جمہوریت پاکستان میں آ چکی ہے۔ کیپٹلزم کا معنی کیا ہے کہ بے دین لوگ حکومت کریں گے، دیندار لوگ چپ کر کے بیٹھیں گے، ان کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ کس میں آئیں، حکومت میں آئیں۔ تو ان کے پیچھے بنیادی طور پر ہاتھ انہی کا ہے۔ یہ عورت کے ذریعے، فتنوں کے ذریعے اونچی اونچی جگہ پر پہنچ کر کے مسلمانوں کو اسلام سے دور کر رہے ہیں، اور الہاد کو پھیلنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن و سنت پر قائم رہنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔